پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے حوالے سے گفتگو ہماری ہو رہی تھی، اور ہم سدرۃ المنتہا تک پہنچے تھے۔ ہم کیا پہنچے تھے؟ پہنچنے والے پہنچے تھے۔ کجا ہم خاک افتادہ، کجا تم اے شہ والا، اگر مثل زمیں ہم ہیں تو مثل آسماں تم ہو۔ یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو، معاذ اللہ منزہ مثل سے برتر ز ہر وہم و گمان تم ہو۔ تو پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، کیف کے پر جہاں جلیں، کوئی بتائے کیا کہ یوں۔ سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں، اور یہ حضرت سیدنا سید الملائکہ جبریل امی علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا مقام ہے۔ جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام، ایک روایت کے مطابق تمام ملائکہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا ہم تیرے محبوب کا جلوہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو تمام ملائکہ وہاں پر جمع ہوئے، اور محبت کی باتیں، عشق کی باتیں، اس میں ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ہے۔ اور جیسا کہ میں قصیدہ معراجیہ کے حوالے سے عرض کر رہا تھا، نے کہا کہ ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر، وہ خاک ان کے رہ گزر کی، اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے۔ چاند چودھویں کا جب ہوتا ہے نا تو وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، اور اس کی آب و تاب اور چمک دمک دیکھنے والی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر ایک نشان ہوتا ہے۔ تو کہا کہ اگر یہ معراج کی رات محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے گرد سفر سے کچھ خاک لے کر اگر اپنے اوپر مل لیتا تو یہ داغ اس کا مٹ جاتا، لیکن وہ 27ویں رات تھی، اور آپ کو پتہ ہے 27ویں رات کو چاند نہیں ہوتا۔ ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر، وہ خاک ان کے رہ گزر کی، اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھتا مٹے تھے۔ اور سدرہ سے آگے حضرت جبریل امی علیہ السلام نے بڑھنے سے انکار کر دیا، عرض کی یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا، یہ میری آخری منزل ہے، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا تو میرے بال اور پر جل جائیں گے، لہذا میں آگے نہیں جا سکتا۔ تو تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ تو جبریل علیہ السلام سدرہ پر رک گئے، آگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گئے۔ یہاں پر بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور سوالات عقل کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو پھر پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، اعمال کی بنیاد عشق کے اوپر رکھ تو پھر تجھے صبر آئے گا، ورنہ عقل جو ہے وہ تجھے تنقید کے جالوں میں الجھا کے رکھے گی، اور تجھے ساری زندگی سکون نہیں آئے گا۔ پھر تو کہے گا کہ ہاتھ الجھے ہوئے ریشم میں پھنسا بیٹھا ہوں، اب بتا کون سے دھاگے کو جدا کس سے کروں۔ تو عقل کو تنقید سے فرصت نہیں ہوتی۔ عقل تو یہ کہہ دی ہے کہ جسم اتنی سرعت کے ساتھ سفر کرے تو وہ تیلیل ہو جائے گا، اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ جسم اتنی جلدی کیسے سفر کر سکتا ہے۔ اب وہ جلدی کیسی تھی کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام واپس تشریف لائے تو کنڈی ہل رہی تھی، پانی جو غسل کے دوران گرا تھا وہ ابھی بہہ رہا تھا، اور بستر گرم تھا۔ اس کی توجیحات مختلف علماء کرام نے بیان کی ہیں، اور اس کو میں بھی ایک شعر میں بیان کروں گا۔ کہا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ کہا کہ وہ جہان کی جان ہے، جب وہ نکل گئی تو جہان رک گیا، جب وہ واپس آئے تو جہان چلنے لگ گیا۔ گھڑی میں سیل نکال دے تو گھڑی رک جاتی ہے، اور پھر سیل ڈالیں تو پھر چلنے شروع کر دیتی ہے۔ تو خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خرد کہتے ہیں عقل کو، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے،
پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے، جہت یعنی مشرق مغرب شمال جنوب دائیں بائیں اوپر نیچے، جہت سمت ڈائریکشنز، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گمان سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے۔ اور کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، تم ابھی تک یہ سوچ رہے ہو کہ اول ہے یا آخر ہے، تو کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ محیط دائرے کی جو چال ہوتی ہے اس کا نقطہ آغاز کیا ہے اور نقطہ اختتام کیا ہے، اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، تو محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ اچھا، یہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو سفر تھا یہ حقیقت میں سفر نہیں ہے بلکہ یہ سیر تھی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ سیر تھی۔ سفر جو ہے، سفر کے اندر تردد پایا جاتا ہے، سفر میں نظر منزل کے اوپر ہوتی ہے، سفر میں منزل تک پہنچنے کی فکر ہوتی ہے، جبکہ سیر میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جگہ جگہ رکتے ہیں، جہاں اچھا ویو نظر آتا ہے وہاں کھڑے ہوتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو یہ سفر نہیں تھا بلکہ سیر تھی، اور اس سیر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اب یہاں پر ایک بات عرض کروں گا کہ سفر کے اندر جو ہے تردد ہوتا ہے، تیزی ہوتی ہے، منزل کی طرف بڑھنے میں عجلت پائی جاتی ہے، لیکن جب سیر کرنے کے لیے بندہ نکلتا ہے نا تو پھر عجلت نہیں ہوتی۔ بندہ کہتا ہے اب 2 چھٹیاں میں نے لے لی ہیں آفس سے، تو یہ 2 چھٹیاں جو ہے نا ذرا صحیح انجوائے کروں گا، صحیح ذرا سکون سے مری جاؤں گا یا معلم جبہ جاؤں گا یا سوات جاؤں گا یا جہاں بھی جاؤں گا، تو 2 دن جو ہے نا میں نے بس انجوائے کرنا ہے۔ تو سیر جو ہے نا، سیر اس میں تردد نہیں ہوتا۔ یہ محبوب کی سیر تھی کہ خدا کی قدرت کہ چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کے نور کے تڑکے آ لیے تھے۔ یہ سیر کا عالم ہے کہ کروڑوں منزل میں جلوہ کرنے کے بعد واپس آئے ہیں تو ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آ لیے تھے۔ اور یہاں پر ایک بڑی پیاری بات، جو سیر میں جو ہے بندہ کیا کرتا ہے، چمن میں باغ میں سیر کے لیے جاتا ہے نا تو خرامہ خرامہ چلتا ہے، خرامہ خرامہ چلتا ہے نا، لطف اندوز ہوتا ہے، نظاروں کو دیکھتا ہے۔ تو چلے وہ سروے چما خرامہ، وہ خرامہ خرامہ چل رہے تھے اپنے اعتبار سے، چلے وہ سروے چما خرامہ، نہ رک سکا سدرا سے بھی داما، پلک جھپکتی رہی وہ کب کے سب این و آن سے گزر چکے تھے۔ یعنی وہ اپنی طرف سے تو خرامہ خرامہ ٹہل رہے تھے، لیکن رفتار کا عالم یہ تھا کہ پلک جھپکتی رہی وہ کب کے سب این و آن سے گزر چکے تھے۔